ابھینندن کی کیا بات کرتے ہیں؟ شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دیا اور چیف آف آرمی اسٹاف تشریف لائے. پیر کانپ رہے تھے, پسینے ماتھے پہ تھے, اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں, چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے. اس موضوع پہ سب سے اہم ہمیں رائے حاصل کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر خارجہ پاکستان جناب مخدوم شاہ محمود قریشی, جن کے حوالے سے یہ پورا بیان ایاز صادق صاحب نے دیا تھا. بہت بہت شکریہ مخدوم صاحب, آپ کے سامنے پوری صورتحال ہے اور آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے کہ اس روز آپ نے دراصل یہ بات کی, کیونکہ کہا گیا ہے کہ آرمی چیف آپ کے ساتھ تھے, اور پھر جو لفظ استعمال کیے گئے کہ آپ کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور یہ سب کچھ, جیسے کہ آپ پاکستان کے نہیں پتہ نہیں بھارت کے وزیر خارجہ ہیں. لیکن بہرحال آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو, اس وقت کیا ہوا تھا؟ یہ کمال خان صاحب, پہلی بات تو یہ ہے جو ایاز صادق صاحب نے کہا, میں ان سے توقع نہیں کرتا تھا. وہ ایک ذمہ دار آدمی ہیں اور مجھے ان کی حب الوطنی پر شک نہیں ہے, لیکن ان سے غلطی ہوئی ہے اور آج آپ دیکھیں اس غلطی کا شادیانہ بجایا جا رہا ہے بھارت میں, اور پاکستان کی کامیابی کو, پاکستان کی فتح کو کس رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے مخدوم صاحب, میں ادھر آپ کو یہ روکنا چاہوں گا کہ میں آپ اس کو بہت ہی کوشیسلی کہہ رہے ہیں کہ شاید ایاز صادق صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی, مگر آپ اس غلطی کا وزن تو دیکھیں کہ کیا ہے, اس غلطی کے نتیجہ کیا ہے, اس غلطی کا مطلب کیا ہے. یہ تو ایک تاریخی غلطی ہے اور پھر اس کا ایک پس منظر ہے. ملک میں ایک ماحول بنا ہوا ہے فوج کے خلاف, فوج کی قیادت کے خلاف, اس کے تسلسل میں یہ چیز سامنے آئی ہے. آپ جس محتاط انداز میں ایاز صادق صاحب کے بیان کا ذکر کر رہے ہیں, شاید یہ وہی رویہ ہے جس پہ لوگ کافی حیران پریشان ہیں. کمران خان صاحب, بات یہ ہے جو ایاز صادق صاحب نے گفتگو کی وہ بہت نامناسب تھی, غیر ذمہ دارانہ تھی, اور میں اسمبلی میں نہیں تھا لیکن فوری میں نے اس کا جواب بھی دیا. آج اس کی وضاحت جو ہے وہ بھی آ گئی. اب سوال یہ ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ایک بیانیہ بلڈ کیا جا رہا ہے, پاکستان کو اندر پاکستان کی قوم کو مایوس کرنے کی ایک مضمون کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ ہائیبرڈ وارفیئر کا حصہ ہے. نفسیاتی دباؤ ملایا جاتا ہے. پاکستان کا وہ ادارہ جس نے پاکستان کے دفاع کے لیے, پاکستان کو یکجا رکھنے کے لیے قربانیاں دی ہیں, دہشت گردی سے پاکستان کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں, اس پر اس قسم کی تنقید افسوسناک ہے. میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے کر دوں. ایک قابل ذکر شخصیت کہتی ہیں کہ فیٹف کے بارے میں وہ بیان بازی کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے, اور وہ کہتے کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فیٹف سے پاکستان نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے, آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجیے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکلے اور ہندوستان چاہتا ہے کہ بلیک لسٹ پہ چلے جائیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم کہتے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے لیکن پرسنل سیکورٹی بھی ہمیں چاہیے. تو وہ ذات کو قومی مفاد پر ترجیح دینے کی کوشش کرتے ہیں. آگے چلیے, کلبھوشن جادیو کا مسئلہ اٹھتا ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پاکستان سے تقاضا کرتا ہے, ہندوستان کا موقف وہاں مسترد ہوتا ہے اور وہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ وہ کاؤنسلر ایکسیس کیا جائے. پاکستان کی حکومت کاؤنسلر ایکسیس کے لیے ان کو دعوت دیتی ہے, وہ لیتو لال سے کام لیتے ہیں, اور پھر ہم پوری ایک حکمت عملی بناتے ہیں کہ ان کو کوئی بہانہ نہ ملے پاکستان کو وہاں لے جا کر گھسیٹنے کا. یہاں سے بیانیہ کیا آتا ہے کہ دیکھیے یہ تو اس کو این آر او دے رہے ہیں. ہم قوم کو یکجا کرتے ہیں. کشمیر میں جو کشمیری اس وقت جو ایک کرب میں ہے, جو 5 اگست 2019 کے بعد جو ان پہ بیتی ہے, وہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں جن پہ بیت رہی ہے. ہم ان کو ایک یکجہتی کا پیغام دینا چاہتے ہیں, اور ہمارے اندر سے کچھ آوازیں اٹھتی ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ سقوط کشمیر ہے. کتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہو رہی ہے.
ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردی سے بچنے کے لیے ہم اپنی سرحد کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، ہم وہاں باڑ لگانا چاہ رہے ہیں اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے، ہم کراس بارڈر موومنٹ کو چیک کرنا چاہتے ہیں، ہم نے افغانستان کے لوگوں کی سہولت کے لیے ہم نے اپنی جو ویزا پالیسی ہے اس کو لبرل کیا ہے، اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو. یہ کہتے ہیں یہ باڑ جو لگائی جا رہی ہے اس کو ہم اکھاڑ پھینکیں گے. آپ کیوں انگیج کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ محب وطن ہیں اور چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہے تو آپ انگیج کیوں نہیں کرتے؟ پھر انٹینسلی انگیج کریں نا پرائم منسٹر اور آپ مل کے ان تمام لیڈرز کو. دیکھیے جب بھی ہم نے انگیج کرنے کی کوشش کی، ہم نے فیٹف پہ انگیج کرنے کی کوشش کی، خان صاحب انہوں نے ایک 34 نکاتی پلندہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اگر آپ فیٹف پہ کوئی رعایت چاہتے ہیں جو ملک کے لیے مانگ رہے تھے، اپنی ذات کے لیے نہیں، پارٹی کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں، تو آپ نیب قوانین میں ہمیں یہ رعایت دیں. جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ مینڈیٹ جو ہے وہ شفاف ہونا چاہیے اور کوئی اس کو نہ چرائے، ہم کہتے ہیں آئیے مل بیٹھ کر الیکٹورل ریفارم پہ گفتگو کریں. ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، ایک مرتبہ نہیں، اسپیکر صاحب نے 2 دفعہ دی، وہ اس سے بیٹھنے سے انکار کر دیتے ہیں. تو اب بتائیے، کیونکہ ان کا ایک جو بیانیہ ہے، ہم کہتے ہیں آئیے مل کے جمہوریت کو مضبوط کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دسمبر سے پہلے ہم ان کو یہاں سے باہر پھینکیں گے. تو یہ مطلب ہے ان کو کیا دعوت دیں؟ ہم تو دعوت دینا چاہتے بھی تو ہیں، لیکن آپ اسمبلی میں دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ پارلیمان کو، وہ کہتے ہیں ہم نے بے وقت کر دیا. سیٹیاں وہ بجاتے ہیں، پارلیمنٹ کو بے وقت وہ کر رہے ہیں اپنے رویے سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بات آگے بڑھے، لیکن ان کا رویہ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے اتنا مایوس کن ہے. بہت بہت شکریہ. مخدوم شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ موجود ہے.